بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ہموطنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک سیاسی کارکن ہونے کے باوجود سیاست پر بات نہیں کروں گا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہوں گا۔ بلا شبہ پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے سے سندھ پر حکمران ہے، اور اس کا طرز حکمرانی اور اس کی کارکردگی ٹھیک ہے یا غلط ہے، ناقص ہے یا اچھی ہے، اس پر میں آج تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ میں ایک اہم ایشو کی طرف، ایک اہم معاملے کی طرف پیپلز پارٹی کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی مقبول عوام ہونے کے باوجود اس کی قیادت اس بات ضرور تسلیم کرے گی کہ سندھ پورے کے اندر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے رپورٹس اور تبصرے اچھے نہیں ہیں، لیکن بالخصوص جیکب آباد ضلع اس حوالے سے بہت پسماندہ ہے۔ جیکب آباد ضلع کے اندر ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ خبروں کے مطابق جیکب آباد کو سندھ گورنمنٹ نے مختلف محکموں میں بہت فنڈز فراہم کیے۔ میں زیادہ پرانی بات کرنا نہیں چاہتا، میں 15 سال پرانا یا 10 سال پرانی بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 5 برسوں کے اندر جیکب آباد کو ترقیاتی کاموں کے فنڈز کے مد میں جو فنڈز فراہم کیے گئے، جن میں خاص طور پر ہائی وے پروموشنل شکارپور، جس محکمے کے اندر 3 اضلاعات شامل ہیں، جیکب آباد، شکارپور اور کندکوٹ، اور وہاں ایم این اے اور ایم پی صاحبان کی اربوں روپے کی اسکیمیں آتی ہیں، وہاں سے بھی فنڈز جیکب آباد کو ملے، اور وہاں بھی جیکب آباد کے بہت سے کاموں کے ٹینڈر ہوئے۔ اس کے علاوہ اسپیشل ایم اینڈ آر جو براہ راست سی ایم صاحب فراہم کرتا ہے، وہ بھی جیکب آباد کو ملا۔ میرا ایک ہی سوال ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، بی بی فریال تالپور صاحبہ سے، اور جناب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے، کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ اب تک جو بھی فنڈز فراہم کیے گئے جیکب آباد کو، وہ کہاں استعمال ہوئے، وہ اسکیمیں مکمل ہوئیں یا وہ نامکمل رہ گئیں اور ان کے فنڈز نکال لیے گئے۔ یہ بات کرنے کی ضرورت آج اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جون کے اندر بجٹ کلوز ہو رہا ہے، اور یہاں ٹھیکیدار صاحبان جیکب آباد کے اندر مکھی کی طرف بناتے پھر رہے ہیں دفتروں کے باہر، اور وہ پیسے نکلوانا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایسے کام کے جو نامکمل ہیں یا سرے سے ہوئے ہی نہیں اور صرف کاغذوں تک محدود ہیں، اب کروڑوں روپے، اربوں روپے ان کے مد میں نکال لی جائے، یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ پیسہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے، یہ قومی خزانہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ پیسہ ایمانداری کے ساتھ اور شفاف طریقے پر صرف ان لوگوں کو ملنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے کام مکمل کیے یا جن کے کام ہوئے اور ان کی کارکردگی کی رپورٹ سے انتظامیہ مطمئن ہے۔ میں اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر جیکب آباد جناب ظہور علی مری صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ ایک اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ مطمئن ہوئے بغیر کسی ٹھیکیدار کو ایسی پیمنٹ نہ کریں کہ جس پر یہ الزام ہو اس نے کام صحیح نہیں کیا یا کام سر سے کیا ہی نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن نے پاکستان کے اندر بہت سے اصول توڑ ڈالے اور بہت سے مشکل کام آسان کر دیے۔
جس میں تل کا گڑی کھرو ہے، تل کا جیکب آباد ہے اور تل کا ٹھل ہے۔ ان 3 تلکوں یعنی پوری جیکب آباد ضلع کے اندر کاموں کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کہ کام شفاف طریقے پر ہوئے یا نہیں ہوئے اور غیر شفاف کاموں کے ذمہ دار کون ہے، ان کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے۔ میں جے آئی ٹی کا مطالبہ کر کے یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ باہر سے کوئی آئے اور جے آئی ٹی سربراہ بنے، بلکہ میری تجویز یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر مختلف ایجنسیوں کے آفیسرز جے آئی ٹی کے ممبر ہوں اور جے آئی ٹی کے سربراہ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کا منسٹر جناب علی حسن زرداری صاحب کو بنانا چاہیے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بھی ہیں اور خود پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں بھی شامل ہیں، لہذا ان کی سربراہی میں جے آئی ٹی کام کرے، اور جب تک جے آئی ٹی اس بات کلیئر نہ کرے کہ روز ڈپارٹمنٹ کے اندر یا بلڈنگز کے اندر یا دیگر شعبوں کے اندر جو بھی کام سے آئے، جو اربوں روپے کروڑوں روپے آئے، وہ کام صحیح طریقے پر ہوئے یا نہیں ہوئے، جب تک جے آئی ٹی کی رپورٹ مکمل ہو کر سامنے نہ آئے، جب تک ان تمام ٹھیکیداروں کو پیمنٹ روک دی جائے۔ اگر کوئی انتظامیہ کا افسر پیمنٹ کرے گا تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہوگا، بشمول ڈپٹی کمشنر صاحب سمیت۔ اور کوئی بھی کسی ایسے ٹھیکیدار کو پیمنٹ کرے گا کہ جس کا کام ٹھیک نہیں ہوگا، جیکب آباد ضلع کے تمام شہری ایسی بہت سی ثبوت رکھتے ہیں اپنے پاس، ایسی بہت سی شکایت کہ ہمارے ضلع کا فنڈ لوٹا جا رہا ہے اور ایک مافیا ہے جو ضلع کے فنڈز پر قابض ہے اور بڑے مختلف طریقوں سے یہ فنڈ نکال کے لے جاتا ہے، اور پورا جیکب آباد ضلع سندھ کا سب سے زیادہ پسماندہ ضلع بن چکا ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی قیادت سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں سنجیدگی سے توجہ دی جائے، بصورت دیگر جیکب آباد کے عوام کا رد عمل بھی مزید آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جیکب آباد کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے پاس یہ تمام آپشنز موجود ہیں کہ اگر ناجائز طریقے کے فنڈ کو خرد برد کیا گیا بجٹ کلوز ہونے سے پہلے، تو پھر عدالتوں کا دروازہ کھلا ہے اور دیگر اداروں کا بھی دروازہ کھلا ہے، وہ آپشن بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ لہذا بہتر ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت تک جیکب آباد کے معاملے پر شفاف تحقیقات کرائے اور جے آئی ٹی ذریعے تحقیقات کرائے، اور اس کے بعد جو بھی اس شفاف تحقیقات کے مطابق کلیئر ہو اس کو پیمنٹ کی جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔